بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں متی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نوائے شرر نیوز۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال، جو کہ حسب روایت آپ ہر روز 7:30 بجے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، سینئر صحافی داؤد خیل سے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ضیاء خان نیازی وہ ہیں۔ کل بھی انہوں نے جوائن کرنا تھا ہمیں، لیکن ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آن لائن نہیں ہو سکے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ضیاء خان نیازی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ نیا پیج ہے نوائے شرر کا، جو وہ پرانا پیج ہے وہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ یہ ہمارا نیا پیج ہے، ہم نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے، تو وہ تمام دوست جو چاہنے والے ہیں نوائے شرر کے، وہ اس کو شیئر بھی کریں، فالو بھی کریں اور اپنی قیمتی تجاویز ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب متی اللہ خان؟ خیریت ٹھیک ہو؟ سر، آپ سنائیں۔ جی مہربانی، شکر ہے۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال۔ سر، آج کے ہمارے مہمان، بات تو ہو گئی ہے ضیاء نیازی صاحب سے، جو سینئر صحافی ہیں داؤد خیل سے، تو ان کے آنے سے پہلے سر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں مسائلستان ہیں، تو اس بات کو ہم چھوڑیں، اپنے میاں والی کی بات کریں۔ اس وقت ڈی ایچ کے ہاسپٹل میاں والی میں کافی مسائل ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو بیچ میں جو روڈ بنا ہے۔ جی آپ کا نیٹ کمزور ہے۔ جی سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی، تو اس روڈ کے بارے کیا کہیں گے سر؟ کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا سروے بھی ہوا تھا کہ اس پہ کوئی بنائیں گے ٹریک ٹیپ، جب اس وقت غالباً ایم ایس صاحب تھے، شیخ سعید، تو وہ ادھر کام دھرے کا دھرا رہ گیا ہے، اب کافی تکلیف ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایچ پی اسپتال ہے نا، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایک جو پورشن ہے اس کا، جو سب سے اہم ٹراما سینٹر پہلے وہ بنا تھا اور وہ ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، اس سے انہوں نے جو ہے سڑک کے دوسری طرف بنا دیا۔ حالانکہ اس سائڈ پہ بڑی جگہ تھی، اس وقت ڈاکٹر شیر علی خان صاحب ایم ایس ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ ادھر بنا دیا۔ چلو وہ بن گیا، اب ظاہر ہے کھاڑ کر وہاں لایا تو نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو سڑک ہے نا، یہ اصل میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کا جو ہے نا جی، یہ پراپرٹی ہے، یہ سڑک نہیں تھی۔ اس کے دونوں جانب گلبرگ چوک کی طرف اور یہاں جو ڈی ایچ کیو ہسپتال چوک، اس طرح گیٹ لگے ہوئے تھے ایک زمانے کے اندر، لیکن ایسا یہ اشارے عام بن گئی اور اب کارپیٹ سڑک بن گئی ہے۔ کارپیٹ سڑک بن گئی، ادھر سے مریضوں کو پرانی عمارت سے نئی عمارت تک لانا لے جانا، اسٹریچر پہ آپ دیکھتے ہوں گے عام طور ناظرین، رانا صاحب یہاں ایک بات ہمارے ناظرین کو بتا دیں، یہ روڈ بیسیکلی مین روڈ تھا یا یہ ہاسپٹل کا حصہ تھا؟ یہ ہسپتال کا حصہ تھا، یہ شارع عام نہیں تھی۔ اس کے دونوں طرف گیٹ لگے ہوئے تھے، گلبرگ چوک والی سائڈ سے بھی گیٹ لگا ہوا تھا اور اس سائڈ سے بھی لگا ہوا تھا۔ یہ کس سال تو تک سر گیٹ لگی ہوئی تھی؟ کتنا عرصہ پہلے تک؟ میرے خیال میں 80 82 83 تک بھی لگے ہوئے تھے گیٹ جو ہے نا یہاں کے اوپر۔ اچھا، تو پھر اسے سڑک بنا دیا گیا، ایسے ایسے یہ شارع عام بن گئی۔ اب جب سے یہ کارپیٹ روڈ بنا ہے نا، اور اس سے پہلے کیونکہ شہر کے جنوب سے شمال آنے جانے کے لیے ایک واحد راستہ بچا ہے، نہر کے دونوں جانب تجاوزات کی بھرمار ہے، وہ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگوں کو خود تجاوزات کی دعوت دے کے اسے بند کروا دیا ہے۔ اب یہ ایک سڑک ہے جو میاں والی کے جنوب سے شمال تک آنے جانے کا واحد راستہ ہے، اور یہی راستہ جو ہے نا ہسپتال کا ہے۔ اب ہسپتال کا ایک پورشن سے دوسرے پورشن آنے جانے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پہ ڈاکٹر تھے، ایم ایس
ڈاکٹر امیر احمد خان، تو انہوں نے ایک اس تجویز پر کہا تھا کہ ہم نہر کے ساتھ مزید جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ کو ہسپتال کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن انتظامیہ تھے، ہمارے ڈی سی صاحبان جو ہوتے ہیں، انتظامیہ کے افسر ہوتے ہیں، سیاسی وجوہات ہیں، انہوں نے اسے ٹالے رکھا اور اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اب حالت یہ ہے کہ اتنی تیز رفتار موٹر سائیکلیں، گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے جی جی، کہ آپ دیکھنا کہ اس جگہ پہ کسی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آئے گا، کوئی شک کیونکہ نہیں مریض بھی جلدی میں ہوتے ہیں، مریضوں کی بھی، ان کے بیچاروں کی پرابلم ہوتی ہے، انتہائی پریشان ہوتے ہیں وہ۔ تو اس لیے میری ایک تجویز یہ ہے کہ ایک تو جہاں ٹراما سینٹر کا، اس کا ڈائگنوسس سینٹر کا دروازہ ہے ادھر والا، وہاں پہ کوئی جو ہے نا اسپیڈ بریکر بنائے جائیں، اور جو ڈی ایچ ہسپتال کا جہاں پہ پرانا ڈراما سینٹر ہوتا تھا وہاں پہ اسپیڈ بریکر بنا کے یہاں پر ٹریفک کی رفتار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ تو کم از کم ایسا تو ہو سکتی ہے نا، اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب وہ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے دیواریں کر کے بند کر دیا جائے، نہر کے ساتھ بالکل جو راستہ ہے اسے کھلا کر کے اسے شارع عام بنا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا اس پر تجویز پر عمل ہونا چاہیے، انتظامیہ سنجیدگی سے توجہ دے اس مسئلے پر۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ضیاء نیازی صاحب کے بھی میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ۔ آپ سر میں 2 منٹ بات کرتا ہوں، آپ ایسا کریں نا سر، اسے کال کریں اگر وہ آ جائے تو۔ جی جی، میرے خیال ہے پیج نہیں کھل رہا ان کے پاس، انہیں بتائیں تھوڑا سا گائیڈ کریں سر۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ضیاء نیازی صاحب۔ میرے کل بھی کسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آن لائن نہیں ہو سکے۔ لہر نیازی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر کئی بار آپ کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آن ایئر ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کے ہاں جو نا نیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اوور آل میاں والی میں نیٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ مسائل تو چلتے رہیں گے۔ چلو شکر ہے 4G ہے، اگر 5G جس دن آ گیا تو پھر مسائل اور اچھے ہو جائیں گے، نیٹ پرابلم بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب کافی علاقوں میں یہاں مسئلہ رہتا ہے نیٹ کا، تو ہمارے عمران بھائی بھی آ گئے ہیں۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت داؤد خیل سے ضیاء نیازی صاحب، جو کہ صحافی ہیں، ان سے گپ شپ لگائیں گے، ان سے سوالات کریں گے، ان سے حلقہ PP 86 کے جو MP ہیں امین اللہ صاحب، اس کے بارے پوچھیں گے، ان کی کارکردگی کے بارے سوالات کریں گے۔ دیکھتے ہیں اگر وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے تو ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ MP صاحب کے ساتھ اکثر ٹچ رہتے ہیں، زیادہ اکثر نہیں بلکہ زیادہ یہ ٹچ رہتے ہیں۔ تو جو حلقہ ہے PP 86، اس کی عوام کے رد عمل کیا ہے، جو PP 86 میں جو دور گزرا ہے ان کا، عوام کتنی مطمئن ہے ان سے، یہ سارے سوالات کریں گے۔ رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ آن ایئر ہو جائیں گے، ان سے بھی یہ سوالات کریں گے، اور جو ضیاء نیازی ہے ان سے تو پرسنلی کریں گے، کیونکہ ضیاء صاحب صحافی ہونے کے ساتھ، سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے MP صاحب کے ساتھ۔ جیسے ہی ہمارے ساتھ آنے ایئر ہوں گے تو وعلیکم السلام عمران بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت ضیاء نیازی صاحب، جیسے ہی ہمارے ساتھ آن ایئر ہوں گے تو ان سے گفتگو۔ جی رانا صاحب ویلکم۔ جی جی جی، نیازی صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہو میں گیا سر۔ تو یعنی کہ ایک تو یہ سر آپ بات ہاسپٹل کا کر رہے تھے DHQ کی۔ جی DHQ جی سر جو بڑی اچھی تجویز دی ہے، جو نہر والی سائٹ پہ اگر وہ روڈ کھول دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، ایک ہاں، تو ایک ہی پارٹ بن جائے گا ہاسپٹل کا، بہت سے ہاسپٹل کا ایک پارٹ مسائل بن، کم ہو جائیں گے۔ جی جی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہاں پہ ہر کوئی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہا ہے نا، انتظامیہ کوئی توجہ نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء نیازی صاحب آ گئے ہیں تو انہیں آپ لیں، آن لائن کریں، آن لائن لیں۔ ضیاء جی نیازی جی لے رہا ہوں۔ صاحب سینئر صحافی ہیں ہمارے۔
ضیاء صاحب آپ کے سامنے جوائنٹ کیمرے کا آپشن ہے کیا؟ اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے؟ جی آ گئے جی آ گئے جناب. السلام علیکم نیاز صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج ہمارے پروگرام میں. اور ویلکم ضیاء بھائی. بہت سینئر ہمارے دوست السلام ہیں. علیکم آپ مطیع اللہ بھی بھائی، ہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ مطیع اللہ بھائی ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. تو ضیاء نیاز صاحب، ہم آپ سے سوال و جواب کچھ کریں گے کیونکہ آپ ایک بڑے اہم سیاسی گروپ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور آپ کا ایک بڑا اہم علاقہ ایم پی اے صاحب کا علاقہ ہے اور داؤد خیر اقتدار کا مرکز رہا ہے 4 سال تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کے دوران آپ کے حلقے کے اندر آپ کے ایم پی اے صاحب کی کیا کارکردگی رہی؟ رانا صاحب، یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے. میں تقریباً پچھلے 25-26 سال سے ان سیاستدانوں کے ساتھ ٹچ آ رہا ہوں بطور میڈیا بھی، اور یہ 4 سال میں نے اپنے ایم پی امین اللہ خان کو بطور میڈیا ایڈوائزر گزارے ہیں. ان 4 سال میں جو حلقہ پی پی 86 میں اتنے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. جی جی. اچھا جی. اور آپ یہ دیکھ لیجئے، پی پی 86 ہمارا حلقہ تقریباً چکڑالہ سے لے کر بنی گمان باڑی انڈس تک جاتا ہے. تو یہاں ہاں جی. چکڑالہ کی میں بات کروں تو چکڑالہ کے پیچھے بان حافظ جی کے اوپر گرلز ڈگری کالج آیا ہے. اس کے بعد ریسکیو 1122 آیا ہے، اراضی سینٹر آیا ہے. اس کے بعد انہیں واٹر سپلائی فراہم کی گئی ہے. ان کا پانی کا بہت زیادہ ایشو تھا، ان کو پانی مہیا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کا سڑکوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو ان کو اتنی سڑکیں مہیا کیے گئے ہیں کہ آج کل وہ بہترین سفری سہولت ان کو ملی ہوئی ہے اور وہ لوگ اتنے خوش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پچھلے 40 سال میں اتنے ترقیاتی فنڈ مہیا نہیں کیے گئے جو اتنے 4 سالہ دور میں ہمیں مہیا کیے گئے ہیں. جی یہ تو بالکل درست ہوا. آپ نے کہا چکڑالہ میں واقعی ایسی ایسی سڑکیں بنی ہیں جن کا پچھلے 75 سال میں کسی نے توجہ نہیں دی. لیکن اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس حلقہ میں یہ جو تحریک انصاف کا جنم یہاں پہ لیا، تحریک انصاف کا اصل گھر یہی حلقہ ہے جہاں پہ عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں نظر آیا. کوئی اتنا بڑا منصوبہ بھی ہونا چاہیے. تو سڑکیں گلیاں پانی تو دیا آپ نے، سیوریج بھی دیا. بالکل رانا صاحب، یہاں میگا پروجیکٹ بھی ہیں. آپ کی میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال عمران خان کا میاں والی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس کے بعد ایم پی امین اللہ خان کی جانب سے مارڈینس میں آرمی بھرتی سینٹر، جو ہمارے نوجوانوں کو سرگودا میں دھکے کھا کے جانا پڑتا تھا، کئی کے دن وہاں رہتے تھے، اس کے باوجود انہیں بھرتی نہیں کیا جاتا، لیکن اب انہیں یہیں گھر کے بیچ میں بھرتی کی میسر ہوئی ہے اور یہاں وہ گئے. اس کے علاوہ آپ کو کوچ داؤد خیر اور چکڑالہ کے بیچ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ٹراما سینٹر مہیا کیے گئے ہیں. بنی اغوان جو ہمارا ایک پسماندہ علاقہ تھا جہاں انسان اور جانور ایک جگہ پر پانی پینے پر مجبور تھے، وہاں تقریباً 28 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک بہت بڑا واٹر سپلائی کا منصوبہ فراہم کیا گیا ایم پی امین اللہ خان کی جانب سے، جس سے عوام اب صاف پانی پینے پر ان کو ملا ہے، پانی پینے کے لیے. اچھا ضیاء بھائی، ایم پی صاحب نے ایک تحصیل داؤد خیل کے بارے میں ایک خبر چلی تھی، وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں وہ کام کہاں تک پہنچا ہے. تحصیل داؤد خیل کے لیے بھی کاوشیں جاری ہیں. تحصیل داؤد خیل کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ داؤد خیل تحصیل بنے گا. جب بھی حکومت کی جانب سے میاں والی میں تحصیل کا اعلان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی داؤد خیل تحصیل بنے گی. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ داؤد خیل کے بیچ میں ایسے میگا پروجیکٹ آ گئے ہیں جو تحصیل کے لیے بہت ضروری تھے. یہاں بوائز ڈگری کا کالج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، ریسکیو 1122 داؤد خیل میں بنا ہے، اور آپ کے میاں والی میں پہلا گرلز ٹیکنیکل کالج داؤد خیل میں ایم پی امین اللہ خان کی جانب سے یہاں تعمیر ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ اگلے چند ماہ تک مکمل ہو جائے گا. اراضی سینٹر یہاں آ چکا ہے، نادر حافظ یہاں آ چکا ہے، اور سرکل داؤد خیل سب سے بڑا جو یہاں کا نامہ ایم پی امین اللہ خان کا تھا وہ سرکل داؤد خیل تھا. سرکل داؤد خیل سے ہمارے کافی علاقہ موج تک کے لوگوں کو، جو ہم میاں والی جاتے تھے اور پورا دن ہم سرکل آفس میں ذلیل و خوار ہو جاتے تھے، اور ڈی ایس پی صاحب کی اتنی مصروفیات ہوتی تھی کہ عوام کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اور یہاں اب سرکل آفس میں ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اپنے کام کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم ایشو ہے سر، نہر والا پل ہے جو سر گندا کے روڈ پہ، جو کافی عرصے سے ٹوٹا پڑا ہے، تو وہ کافی عرصے سے کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں بن رہا؟ جی وہ مطیع اللہ بھائی مرکز کا فنڈ تھا، عمران خان وزیر اعظم کی جانب سے یہ فنڈ فراہم کیا گیا تھا،
اس کے بیچ میں یہ پل اور داؤد خیل ضلعی اڈہ سے لے کر ڈیرہ بخش خیروں والا تک یہ روڈ کی تعمیر ہونی تھی۔ جب عمران خان پہ عدم اعتماد آئی اور حکومت چلی گئی تو اس کے بعد جو یہ نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے مکمل طور پر تمام فنڈ بند کر دیے تھے، لیکن ابھی یہ کوششیں کر کے جو پل ہے اس پر کام جاری ہے اور امید ہے کہ 1-2 ماہ تک یہ پل مکمل ہو جائے گا۔ چلو ایک اور سوال ہے سر، داؤد خیل کرکٹ گراؤنڈ کا کیا بنا ہے؟ ہمارے ناظرین ہیں کوئی تنویر نیازی، وہ سوال کر رہے ہیں، اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، کرکٹ اسٹیڈیم کا جو تھا سروے اور پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی جب یہ 3-4 مہینے کے لیے پنجاب حکومت چلی گئی تھی تو اس کے بیچ میں وہ جو پیپر ورک تھا مکمل ہوا وہ تعطل کا شکار ہوا ہے، لیکن اس جو تھا کہ بجٹ کے بیچ میں اس کے فنڈز رکھے جانے تھے، لیکن کیونکہ اسمبلیاں تعلیل کر دی گئی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے پیپر ورک مکمل ہے۔ اگلے دور میں انشاءاللہ تعالی وہ اسٹیڈیم نہیں بلکہ داؤد خیل کمپلیکس اسپورٹ کمپلیکس کی تعمیر مکمل ہوگی۔ تو ضیاء بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر آپ کے حلقے 86 کے اندر کتنے کارپیٹ روڈ بنے ہیں، کتنی سیوریج ہے اور کتنی رقم جو ہے نا اندازاً خرچ ہوئی ہوگی 4 سال میں ترقیاتی منصوبوں پر؟ رانا صاحب تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو سڑکوں ہیں، جو سڑکوں کی صرف جو کارپیٹ روڈ سے یہ تقریباً 10 سے 12 ارب روپے کے تقریباً یہ کارپیٹ روڈ تھے جو مکمل ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو سیوریج تھیں وہ صرف جو داؤد خیل میں سیوریج لائن کے لیے جو اسکیمیں مکمل ہوئی ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے کی خالی سیوریج اسکیم داؤد خیل کی تھی۔ اسی طرح موج کے بیچ میں کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج اسکیم تھی، تری خیل ہو گیا، اس کے بعد پائی خیل ہو گیا، چکڑالا ہو گیا۔ اس کے بعد جو تھے ہمارے روکڑی، موچ، دلے والی، پائی خیل، سوانس، چکڑالا، یہ ماڈل ولیج سے جن پہ تقریباً 25 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ ماڈل ولیج کے ان پہ تعمیراتی کام ہوئے ہیں۔ تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں داؤد خیل کے سینئر صحافی ضیاء نیازی صاحب۔ ضیاء صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ موچ بھی داؤد خیل سے تقریباً برابر شہر ہے، بڑا شہر ہے، تو ادھر کوئی میگا پروجیکٹ یا گراؤنڈ وغیرہ، کیونکہ عوام کرکٹ گراؤنڈ کا ان کا بھی مطالبہ تھا، تو اس بارے کوئی ورک ہوا ہے؟ مطلب بھائی گراؤنڈ کے بارے مطالبے کے بارے مجھے علم نہیں ہے۔ وہاں کے آپ کی جو عوام کا تھا ایک ویٹنری ہسپتال کا تھا، وہ ایم پی امین اللہ خان کی جانب سے اس کے لیے فنڈ فراہم کیے گئے اور اس کی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ٹراما سینٹر موج کو دیا گیا اور اس کے بعد موج کے لیے کارپیٹ روڈ 4 کارپیٹ روڈ جو تعمیر ہوئے ہیں وہ موج کو، اور ابھی مکمل ہوا ہے چند دن پہلے ڈیرہ ہماؤں خیل سے لے کر موچ منڈی تک تقریباً 12 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ روڈ مکمل ہوا ہے۔ ابھی چند روز پہلے اس پر سٹارٹ مکمل ہوئی ہے۔ جی ضیاء نیازی صاحب، آپ کیونکہ اس کے امین اللہ خان صاحب کے سپوکس مین ہیں، ترجمان ہیں، میڈیا ایڈوائزر ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس حلقے کے اندر بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں اس دفعہ ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ امین اللہ خان صاحب کی کارکردگی تو بہت اچھی رہی، انہوں نے کام بھی کیا، تحریکوں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے حلقے ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو جب بھی ایم این اے ہیں یا ایم پی اے جب دور اقتدار گزارتے ہیں تو کافی لوگوں کے ان کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ ہمارا پی پی 85 ہو گیا، 87 ہو گیا، 88 ہو گیا، ان کی بھی کافی عوام کے ساتھ جب میرے رابطے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایم پی اے امین اللہ خان نے اپنے حلقے میں ہمارے تمام ایم پی اے سے بہتر کارکردگی اپنی دکھائی ہے، بہتر کام کیا ہے، تو ٹکٹ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں اور عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ تو امین اللہ خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی تو میں انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑوں گا، اگر ٹکٹ نہیں دے گی، جس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا میں اس کی بھرپور حمایت کروں گا۔ پچھلے 70 سال میں آپ سے پہلے جو لوگ یہاں پر اقتدار میں رہے، بڑے بڑے خاندان بھی تھے، سب کچھ، کیا آپ ان کی کارکردگی کو اور امین اللہ خان کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب، میں نے تو اپنے یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ 25-26 سالہ سیاسی دور اور یہ اپنے صحافت کے دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی بار میں تقریباً 25-26 سال میں پہلی بار داؤد خیل میں اور مختلف علاقہ جات میں اتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو پہلے میں نے اپنی نظر میں نہیں ہے نظر آئے کہ اتنے کام ہر علاقے میں ہوئے ہوں، چاہے وہ داؤد خیل ہی نہیں، موج کو لے لیں، پائی خیل کو لے لیں، سوانس کو لے لیں، گنڈی کو لے لیں، ان علاقوں میں نہیں ہو، اور یہ پہلی دفعہ ہے
گونڈی جیسے علاقے کو ماڈل ولیج قرار دیا گیا. گونڈی میں بہترین ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو بوری خیل وانڈا جو چھوٹے موٹے وانڈے تھے ان میں واٹر سپلائی فراہم کی گئی ہیں. تو اس پاکستان تحریک انصاف کے دور میں عمران خان نے کوشش کی ہے کہ ان کے حلقے میں عوام کو بنیادی سہولیات ملیں, اور بالخصوص ان کی کوشش تھی کہ شعبہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بیچ میں عوام کو سب سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں, اور اس کے سلسلے میں انہوں نے بھی سہولیات عوام کو دی ہیں. آپ کی جو ترجیحات تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کے اندر وہ تمام مکمل ہو گئی ہیں جو عوام کے لیے آپ کرنا چاہتے تھے؟ بالکل زیادہ جو ترجیحات, کیونکہ عوام اتنے اس حلقے میں اتنے مسائل تھے کہ پچھلے 70 سال سے یہ مسائلستان کا گڑھ بنا ہوا تھا یہ حلقہ. اس بار بالکل کام ہوئے ہیں حلقے میں, کچھ کام رہتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی اگر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملا تو اس حلقے میں اس ضلع میں ترقیاتی کام ہوں گے. اور رانا صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم پی امین اللہ خان کا یہ کارنامہ تھا کہ عمران خان کو کہہ کر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 13 سال میں پہلی بار قومی بچت بینک داؤد خیل میں تعمیر ہوا ہے, جو عیسیٰ خیل سے لے کر موج تک کی عوام کے پینشنرز بوڑھے 60 سالہ لوگوں کے لیے ایک بہترین بینک ہوگا جس میں ان کو بہترین سہولت ملے گی. اس سے پہلے ہمارا میاں والی میں ایک ہی بینک تھا جہاں باقاعدہ لوگ بیچارے صبح 9 بجے جاتے تھے اور شام 4 بجے گھروں کو واپس جاتے تھے. ہاں, یہ تو بالکل آپ کا بہت اچھا کارنامہ ہے. مجھے ایک اور یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ جو آپ کا حلقہ ہے, حلقے کے اندر انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے بعد نواب ملک امیر محمد خان صاحب کے زمانے میں لگ تھی. سیمنٹ انڈسٹری تھی, کھاد, اور اب سی پیک بھی لگا. تو آپ نے جہاں اتنے کام کیے تو ضروری نہیں تھا کہ یہاں پہ ٹیکس فری زون ایک بنایا جاتا تاکہ میاں والی کے اندر انڈسٹری لگ جاتی زیادہ؟ بالکل رانا صاحب, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہماری اس کے لیے بھرپور کوششیں جاری بھی ہیں اور ہم نے کوششیں کی بھی ہیں. پچھلے جو دور میں اقتدار میں عبید اللہ خان MNA تھے اس وقت بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ داؤد خیل کو فری انڈسٹریل زون قرار دیا جائے, یہاں لوگ آئیں اور مزید فیکٹریاں لگیں. ابھی اس سلسلے میں پہلی بار یہ عمران خان کی ایک اچھی کاوش تھی کہ بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری ابھی داؤد خیل کے ساتھ ملکہ 30 شریف میں لگ رہی ہے. اس کے ساتھ فاطمہ جو ہے وہ پائی خیل میں لگے گی. اس کے علاوہ ایک اور ہے جو باہر کی کمپنی ہے وہ چدرو کے بیچ میں سیمنٹ فیکٹری لگا رہے ہیں. اسی طرح عیسیٰ خیل میں بھی سیمنٹ فیکٹری کے چانسز ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے بھی اپنے میڈیا پہ بھی بطور ایک صحافی آواز اٹھائی ہے. یہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہاں MNA یا MP کافی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ جو مالکان ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے آگے یہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں مقامی لوگوں کا بالکل بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو برسی نہیں کیا جاتا. لیکن ابھی یہ جو کوششیں ہیں امین اللہ خان نے بھی کی ہیں, ہماری ایک حقوق داؤد خیل کی تنظیم یہاں وجود میں آئی تھی, وہ بھی کوششیں کر رہی ہیں. تو اب جو ہے سیمنٹ فیکٹری وہ بھی اب مقامی آبادی کو جو ہے ریلیف دینا شروع کر دیا انہوں نے. ہمارے یہاں داؤد خیل کو 1 کروڑ 75 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک واٹر سپلائی اسکیم انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ ایک تقریباً 16 بیڈ ہے یا 12 بیڈ کا ایک انہوں نے وارڈ دیا ہے, اور مزید بھی ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ایک بڑا پروجیکٹ بھی وہ داؤد خیل کی عوام کو دیں گے. داؤد خیل جو ہے نا ایک بڑا انڈسٹریل علاقہ بھی ہے, تجارتی مرکز بھی بن گیا ہے, لیکن ایک یہاں پر بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے کہ لینڈ آرڈر ہے, ڈکیتیاں ہیں, پھر لوگوں سے بھتہ خوری ہے, یہاں پہ بدماشی اور غنڈہ گردی بھی بڑی پنپ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے بیچ ہم خود عوام بھی شامل ہیں. میرے ساتھ اگر زیارتی ہوتی ہے تو میں جب پولیس کے FIR درج کراتا ہوں تو چند دن بعد ہی معززین علاقہ ہیں یا دوسرے لوگ وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. صلح پر ان لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ چند ماہ بعد ہی صلح کر دیتے ہیں, جس کے باوجود جو جرم پیشہ فرد ہوتے ہیں ان کے حوصلے پھر بلند ہو جاتے ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہی جرائم والے اس کے بیچ میں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. ابھی چند ماہ بلکہ کچھ دن پہلے یہاں عامر شہزاد صاحب آئے تھے, انہوں نے بہت اچھی کوششیں کی تھیں, اور یہاں جو منشیات فروش تھے انہوں نے منشیات سے منع کر کے انہوں نے حلف دیے تھے کہ ہم منشیات نہیں بیچیں گے, اور یہاں منشیات پہ کافی حد تک کنٹرول ہوا تھا. اچھا ضیاء بھائی, ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں حاکم خان, انہوں نے سوال کیا ہے کہ شہباز خیل کو محروم رکھا گیا ہے, تو اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, شہباز خیل کو معروم نہیں رکھا گیا. شہباز خیل کو بھی تقریباً ہر اس میں جب بھی فنڈ آئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے انہیں اپنا حصہ ضرور ملا ہے.
کارپیٹ روڈ ابھی آپ دیکھیں یہاں جو معدنیات والا دفتر بنا ہے یہاں کروڑوں روپے کی لاگت سے کارپیٹ روڈ بنا ہے. احمد خان والے کی تو پہلا روڈ بہترین کروڑوں روپے کی لاگت سے انہیں روڈ مہیا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ادھر سیوریج بھی فراہم کی گئی ہے, سلیب بھی فراہم کیے گئے ہیں. اب حاکم خان کو میں سوال کر یہی کہوں گا کہ آپ وہاں جائیں تو فنڈ لگے ہوئے ہیں. ابھی تقریباً چند روز پہلے ہی وہاں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکیمیں مکمل ہوئی ہیں. اس میں سے کچھ فنڈ رہ گئے تھے کیونکہ یہ گورنمنٹ جانے کے بعد انہوں نے تمام فنڈ جو تھے وہ محکموں سے واپس لے لیے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے ضیاء بھائی کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ امیر خان سماسی کو ٹکٹ ملے گا, اور دوسرا سوشل میڈیا پہ بھی یہ ایک خبر چل رہی تھی کہ نئے چہرے آنے چاہیے, تو اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ متی اللہ بھائی, ٹکٹ کے لیے تو پی 86 میں کہتا ہوں ٹکٹوں کے لیے تو لائن لگی ہوئی ہے امیدواروں کی. اتنے امیدوار آ چکے ہیں کہ ایک کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملے, دوسرا کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملے, اور ایسے ایسے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ پی 86 سے وہ الیکشن لڑیں گے. یہ گانا نام بن جائے, ٹکٹ ٹکٹ آؤ لینڈ بناؤ. بالکل لگ اسی طرح رہا ہے کہ گانا بننے ہی والا ہے, کیونکہ ابھی تک تو پی 86 کے بیچ میں ٹکٹ کی لائن لگی ہوئی ہے. جو نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں تو کافی جو نام ہیں تو وہ میرے خیال میں چند روز تک منظر عام سے ختم ہو جائیں گے. جی ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود رانا امجد اقبال. آج کے ہمارے مہمان ہیں ضیاء نیازی داؤد خیل سے. سر, آخر میں آپ صحافی بھی ہیں, پہلے تو آپ ایک پیغام صحافیوں کو دیں میاں والی کے, وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو میاں والی کے صحافیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ضلع میاں والی کے صحافیوں کو متحد ہونا چاہیے, ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور جہاں بھی ہو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. ہمارے قلم سے سچ ہونا چاہیے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے. اور کہیں بھی اگر ہمارے کسی دوست کا بھی مسئلہ بنتا ہے تو ہم اپنی ذاتی جو رنجشیں ہیں انہیں بلا کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. دوسرا پی 86 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پی 86 کی عوام کو میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پی 86 میں پھر ایک بار جو حالات ہیں, چاہے وہ ایم پی امین اللہ خان الیکشن لڑیں, امیر سوانسی الیکشن لڑیں, یا صلاح الدین ڈاکٹر صاحب الیکشن لڑیں, جو بھی الیکشن لڑے گا, پی 86 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے, اور ایک بار پھر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہوگی. اور یہاں کے جو ورکر ہیں انہیں تقریباً جو بھی عزت انہیں بہترین طریقے سے ہر مقام پر انہیں عزت دی گئی ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ورکر جو ہیں وہ ہمارے بازو ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ورکروں کو وہ عزت و مقام دیا جائے جو پہلے کسی نے نہ دیا ہو. جی بالکل جی, یہ عمران خان کا گڑھ ہے, جس کو بھی ٹکٹ ملے گا وہی کامیاب ہوگا. یہ تھا پیغام ضیاء نیازی کا. بڑی مہربانی سر, آپ نے نواز شہر کو ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ ضیاء بھائی, بہت ٹھیک ہے جی, شکریہ. اللہ شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ متی اللہ بھائی. ٹھیک ہے جی, مہربانی.